الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک تحریر ہے گمنام سی جو سننے کے قابل ہے، میں پڑھ کے سناتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وال کلاک کی طرف میری نظر گئی تو میں شاکڈ رہ گئی۔ فجر ہونے میں تھوڑا ہی وقت باقی تھا۔ عشاء کے بعد موبائل لے کر بیٹھی اور وقت کیسے سرک گیا۔ پوری رات بیت گئی، ایک کے بعد ایک ایپیسوڈز، گردن بھی دکھ گئی تھی، شاید ایک ہی پوزیشن پہ سارا وقت بیت گیا، آنکھوں کی تھکنے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ اچانک سے ندامت نے گھیر لیا۔ ایسے لمحات، ایسی گھڑیاں، ایسی کوئی رات عبادت میں، دعا میں، نیکی کے کسی کام میں بیت جاتی جو آخرت کا ذخیرہ بنتی۔ کہیں یہ پوری رات میرے محشر میں میرے خلاف حجت نہ بن جائے۔ اچانک سے رونا آیا اور بہت رونا آیا۔ میں جلدی سے وضو کے لیے بھاگی، 2 رکعت تہجد ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار ہی کر لوں۔ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہی آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا، سجدے میں ہچکیاں بندھ گئیں۔ میرے رب، تو خوب جانتا ہے کہ مجھے ہر اس چیز سے بیزاری ہے، بے رغبتی ہے جو تیرے راستے سے دور کرنے والی ہو، جو تقوی کے منافی ہو، بھیڑ یا تنہائی میں کہیں بھی تیرے ناپسندیدہ عمل سے خود بچنے، دوسروں کو بچانے کا فکر لاحق ہے۔ میرے رب، آنسوؤں کے سیلاب میں الفاظ گم ہو گئے تھے اور ندامت اور شرمندگی کے اظہار کے لیے کچھ نہیں سوجھ رہا تھا۔ جہالت کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی پانے کے بعد کسی ایسی چیز کی دل میں قطعی کوئی جگہ نہیں تھی جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ مووی، سیریل یا ایسی چیزوں سے کوئی رغبت تھی نہ وقت تھا، مگر آج کچھ منٹ، کچھ گھنٹے نہیں، پوری رات بیت گئی اور پتہ بھی نہ چلا۔ ہچکی اور تیز ہو گئی، یوں لگتا تھا پورا وجود آنسو میں بہہ جائے تو اچھا ہے۔ فجر کا وقت ہو گیا، شرمندگی، ندامت اور ہچکیوں میں فجر کی نماز بھی ہو گئی۔ دل کو قرار نہیں تھا، دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، دل کا بوجھ کسی طرح ہلکا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب بہت ساری اپنی منمانیوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں تھے، ہر کمی کوتاہی کی خود جسٹیفیکیشن دے لیا کرتے تھے۔ وہ ایک الگ دنیا تھی جس میں کچھ رحمان کی، کچھ شیطان کی، کچھ رسم و رواجوں کی، کچھ ان کی، کچھ ان کی، اپنے نفس کی، لوگوں کی، زمانے کی، سب کی پیروی کی گنجائش تھی۔ لیکن جانے کب غیر محسوس طریقے سے اللہ کا فضل و احسان ہوا کہ نور ہدایت نے پورے وجود کا احاطہ کر لیا اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ کی فکر نے دوسرے ہر غم سے بے نیاز کر دیا۔ لوگ کیا کہیں گے، دنیا زمانے کے کیا تقاضے ہیں، اس پر یہ سوچ غالب رہی کہ رب تعالیٰ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے کیا فرمان ہے۔ ہر لفظ سے دوری، قرآن کلاسز، درس تدریس کی محفلیں، ایسے لوگوں سے ملاقاتیں، انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ کا بھی معیار بدل چکا تھا۔ قرآن سننا دلی سکون کا باعث، اس کے آگے ہر موسیقی پھیکی تھی۔ ذکر کی محفلوں کا لطف ہر دنیاوی اٹریکشن پہ حاوی تھا۔ لیکن آج اچانک کیا ہوا، جیسے پورا سرمایہ لٹ گیا ہو۔ ہوا یوں کہ کہیں سے اڑتی اڑتی خبر مجھے بھی ہوئی کہ آج کل کوئی اسلامک ہسٹری پہ بیسڈ مووی یا سیریل ہے جو بہت ٹرینڈنگ میں ہے، اور خاص بات اس میں یہ ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے دین کی طرف آ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ معلوم ہوا، لیکن ایسا وقت جب نیکیوں کا موسم بہار چل رہا ہو، ہر خاص و عام نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، تو ایسی چیزوں کی گنجائش کہاں نکلتی ہے۔ پھر بھول گیا اور عشرہ ذوالحج میں یاد آیا تو اس وقت بھی ذرا سی بھی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ وہ 10 دن ان کی نیکیاں تو، ان 10 دنوں کی نیکیاں تو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہیں اللہ کے نزدیک۔ بہرحال دل میں کچھ تجسس تو پیدا ہو ہی گیا تھا۔ ارادہ کر لیا تھا دیکھنے کو، اور علماء کے فتوے بھی چیک کرنے کے بعد سوچا کبھی دیکھوں گی، آخر ہے کیا اس میں۔ کافی ٹائم کے بعد پھر یاد آیا تو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے نیٹ اوپن کیا کہ ذرا دیکھتے ہیں کہ ہے کیا چیز اس میں، اور دیکھا تو پوری رات فجر کا وقت ہونے والا تھا۔ یہ احساس کسی پل قرار نہیں لینے دے رہا تھا کہ ایک پوری رات میرے خلاف حجت نہ بن جائے۔ ندامت کی شدت کم ہونے کو نہیں آ رہی تھی، ہچکیاں، آنسو، اور کسی طرح سے اس کی تلافی نہیں ہو پا رہی تھی۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ کا احساس، اللہ کی ناراضگی کا ڈر، کوئی قیمتی سرمایہ کھو جانے کا شدید غم۔ اچانک کچھ یاد آیا۔ برسوں سے تمنا تھی، آرزو تھی، بہت زیادہ خواہش تھی، دعا بھی کی ہوگی کہ اے رب مجھے بھی وہ آنسو نصیب ہو جائے جو ایک قطرہ جہنم کی آگ کو بجھا دینے کے لیے کافی ہو۔
दुनिया के हर गम पे रोना आता है, कभी तन्हाई में अपने गुनाहों पे रोना नसीब हो, जो आखिरत में काम आ जाए, जो रब की बारगाह में मकबूल हो जाए। अल्लाह के खौफ से तन्हाई में गिरने वाला एक आंसू का कतरा जहन्नम की आग को बुझा देने के लिए काफ़ी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस जितने बार भी पढ़ने को मिली या सुनने को मिली, दिल में ये ख्वाहिश होती थी, दिल से दुआ निकलती थी कि वो आंसू नसीब हो जाए। शायद कोई कबूलियत की घड़ी रही होगी। दिल का बोझ हल्का होता महसूस होने लगा। कुछ खो देने का एहसास कुछ पाने के एहसास में तब्दील हो रहा था। इशराक के सजदों में भी आंसू बह रहे थे। हिचकियाँ थी, लेकिन शुक्राने की। गम के अंधेरे में रोशनी का पता मिल जाने की खुशी की। रब ताला की रहमत और बख्शिश की यकीन की। ये ख्याल भी आ रहा था कि सुना था उस सीरियल के अंदर खैर है, जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। जिस बात ने मेरे तजस्सुस को बढ़ाया था, और हर चीज़ में खैर और शर का पहलू होता है, और मुझे मेरे हिस्से का खैर मिल गया था। जैसे कहते हैं ना, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, यानी जो खैर तलाश करने वाला होगा उसको खैर मिल जाएगा। और मुझे यहाँ सूरह फुरक़ान की एक आयत याद आ रही है जो रिलेवेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्ला मन ताब व आमन व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनातिन व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 70, जिसका तर्जुमा है कि इल्ला मन, एक्सेप्ट जो लोग जो कि तौबा करें, पलट आएँ अल्लाह की तरफ, व आमन व अमिला सालिहन, और जो ईमान लाएं और नेक अमाल करें, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की बुराइयों को नेकियों में बदल देगा, ऐसे लोगों के गुनाह को नेकियों से बदल देगा। युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनातिन व कानल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह ताला बहुत बख्शिश वाला और रहम करने वाला है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।